اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد آپ کے ادارے کا ہفتہ وار درس شریعت آج کا موضوع ہے حکمران کیسا ہونا چاہیے، جس کا پہلا حصہ آپ نے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ملاحظہ فرمایا تھا. جس وقت مصر کو سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح فرمایا تو آپ نے مصر میں گورنر جو مقرر فرمایا وہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے. جب سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مصر میں بحیثیت گورنر تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں نے کہا فقالوا ایھا الامیر، اے ہمارے امیر، اے ہمارے حاکم، ہمارے پاس دریا نیل ہے، عرصے سے یہ ایک رسم چلی آ رہی ہے، یہ خشک ہو جاتا ہے، پھر ہمیں کرنا یہ پڑتا ہے نوجوان بچی جو کنواری ہو اور اس کے والدین کی رضامندی بھی شامل ہو، اور ہم سارے مل جل کے اس کو سر سے لے کر پاؤں تک سونے اور زیورات کے ساتھ اس کے پورے جسم کو چھپاتے ہیں، پھر اس کو دریائے نیل کے درمیان میں بٹھا دیتے ہیں. اگلے دن جو آتے ہیں تو دریائے نیل جاری ہوتا ہے اور وہ اس بچی کو بہا کے لے جاتے ہیں. اب اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ اسلامی حاکم سے پہلے کی رسم تھی. اب دریائے نیل خشک ہے، آپ ہمارے امیر ہیں، اور یہاں پر جو قانون ہے اب وہ قانون نظام مصطفیٰ ہے. نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سیدنا عمرو بن عاص نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا. حضور نظام مصطفیٰ کے نفاذ سے پہلے دریائے نیل میں یہ ایک نہایت غلیظ رسم چلی آ رہی ہے، اور ان لوگوں کا اعتقاد ہے کہ جب تک یہ نہیں کریں گے دریائے نیل بہتا. اب آپ فرمائیں، اب کیونکہ قانون تبدیل ہوا ہے، پہلے یہاں کفار کا قانون تھا، اب قانون مصطفیٰ ہے. اب قانون
میں بات کو روک رہا ہوں، پھر آتا ہوں اس طرف۔ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی سلطنت، کوئی بھی ملک، کوئی بھی قوم من حیث المسلم اس وقت تک یہ ترقی نہیں کر سکیں گے، اس وقت تک یہ عروج کی آئین کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے، جب تک کہ ان کی سلطنت میں، ان کے ملک میں قانون مصطفیٰ کا راج نہیں ہوگا، یہ کبھی بھی عروج نہیں پا سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کا تقاضا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صاحب قرآن کی سیرت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تھے، وہاں پہ یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مختلف اقوام موجود تھیں، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ، آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو جمع کیا اور ان کو کہا، دیکھو ہم تمہارے خون کی، عزت کی، مال کی ایسے ہی حفاظت کریں گے جیسے ایک مسلم کے خون کی عزت اور مال کی حفاظت ہوتی۔ ہم ہر طرح سے تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہر طرح سے تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، تم یہیں رہو، اپنے مذہب کے مطابق عبادات بھی کرو، لیکن شرط ایک ہے۔ اب وہ میری بات سننا جو میں نے کہا، کہ میں نہیں کہہ رہا، مصطفیٰ کریم نے کہا تھا۔ فرمایا شرط ایک ہے اس طرح رہنے کی، قانون مصطفیٰ چلے گا۔ فرمایا نہ ہم یہودیوں کے قانون مانتے ہیں، نہ ہم عیسائیوں کے قانون مانتے ہیں، نہ ہم سکھوں کے قانون مانتے ہیں، میں توہین عرض کر رہا ہوں، نہ مشرکین کے قانون مانتے ہیں۔ فرمایا رہو ضرور، لیکن ہمارے قانون کے ماتحت رہنا ہوگا، رہنے دیں گے تمہیں مدینے میں، شرط یہ ہے کہ حاکمیت تاجدار مدینہ کی چلے گی، رہو ضرور، لیکن نظام یہود نہیں چلے گا، قانون نصارہ نہیں چلے گا۔ فرمایا قانون مصطفیٰ کی راج ہوگی، اگر قبول ہے تو رہو، ورنہ پھر اس کا اور حل دیتے ہیں۔ انہوں نے سر جھکا دیے، کہنے لگے ہمیں آپ کی حاکمیت قبول ہے، ہم آپ کے قانون کی پاسداری کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جب تک قانون کی پاسداری کرتے رہو گے، جہاں ابو بکر کے خون، عزت اور مال کی حفاظت ہوگی، وہیں یہودیوں، عیسائیوں، تمہارے بھی خون، عزت اور مال کی ہم حفاظت کیا کریں گے۔ لیکن ان بدماشوں نے کہا تو یہ تھا، چند سالوں کے بعد جو عہد ہوئے تھے تاجدار مدینہ علیہ السلام سے، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے تحت انہوں نے ان کو توڑا۔ یاد رکھنا جملہ، جب تک اسلامی سلطنت کے قانون کو مانتے رہے، فرمایا ایک مسلم کی عزت اور ایک یہودی کی عزت اسلامی حاکم کے ہاں برابر ہے۔ جب تک اسلامی قانون کو مانتے رہے، فرمایا ایک یہودی کی عزت اور اس کے مال اور جان کی حفاظت، اور ایک مسلمان کی عزت اور اس کے مال اور جان کی حفاظت اسلامی حاکم کے ہاں یکساں ہے، کوئی فرق، اور آج تک قانون وہی ہے۔ اگر کوئی اسلامی حاکم موجود ہو تو آج تک قانون وہی ہے، کیونکہ یہ بھی نظام مصطفیٰ کا حصہ ہے، یہ بھی نظام مصطفیٰ کا، جب تک مانتے رہے ان کی حفاظت ہوتی رہی۔ اور جب مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے خلاف سازشیں کرنے لگے، میرے آقا نے فرمایا ان سے تو بعد میں نبل لیں گے، پہلے ان کو ذبح کر دو، پہلے ان کو کیا کرو، ذبح کر دو۔ اب کوئی بات سمجھ آئیے آپ کو کہ قانون مصطفیٰ ہوگا، نظام مصطفیٰ کریم ہوگا۔ فرمایا تم جب تک نظام کو مانتے رہو گے ہم تمہارے محافظ ہیں، اور اگر تم نے ہمارے قانون کو چھیڑنے کی کوشش کی، تم نے ہمارے اسلامک لا کو چھیڑنے کی یا اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، نظام مصطفیٰ کو تبدیل کرنے کی اگر تم نے سازش کی، ان سے بعد میں جنگ ہوگی، پہلے تمہاری گردنیں اڑا کے رکھ دیں گے۔ تو تاجدار مدینہ علیہ السلام نے گویا اسلامی حاکم اور قیامت تک کے آنے والے اسلامی حکمرانوں کو پیغام دیا ہے،
فرمایا قوم اور بھی تمہارے ملک میں رہے تو کچھ نہیں ہوتا، تمہارے ملک میں یہودی آباد ہو جائے کچھ نہیں ہوتا، عیسائی آ جائے کچھ نہیں ہوتا، فلاں آ جائے کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا نظام ایک رکھنا، قانون تمہارا ہو، بھلے یہ تمہاری رعایا میں آ جائے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن جب یہ تمہارے قانون کو بدلنے کی سازش کرے، جب تمہارے نظام کو بدلنے کی کوشش کرے، جب تمہارے اسلامک لا کو چینج کرنے کی سازش کرے، تو فرمایا پہلے ان کو ذبح کرنا، پھر بعد والوں سے نہیں بدلنا۔ تو بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ سرکار ہر بات پہ کمپرومائزنگ فرما لیتے تھے، لیکن نظام مصطفیٰ پہ فرمایا کوئی کمپرومائزنگ نہیں۔ نظام مصطفیٰ کو جو چھیڑنے کی کوشش کرے گا ہم اس کو ذبح کر دیں گے۔ ہم اس کو، یہ قانون کس نے دیا ہے؟ بولے نا، بلند آواز سے نا۔ اسلامی حاکم ایسے ہوتے، اسلامی سلطنت کے حکمران ایسے ہوتے۔ سمجھ آئیے بات؟ اب خط لکھا حضور، کیا لکھا؟ حضور۔ اب تو نظام مصطفیٰ کا راج ہے، کیا اب بھی یہ غلیظ رسمیں اسی طرح جنم لیتی رہیں گی؟ اسلامی حاکم کو کیسا ہونا چاہیے؟ فاروق اعظم نے خط پڑھا اور قاصد کو جواب میں خط لکھ کے دیا، فرمایا یہ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے اس روایت کو، میں نے کچھ لوگوں کے لیے حوالہ بولا جو کہتے ہیں نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا، یہ ان کے لیے میں نے جملے بولے۔ کم از کم تم کسی کو مانو یا نہ مانو، حافظ ابن کثیر کو تو ہر وقت تم نے سر پہ اٹھا رکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ حنبلی المسلک تھے، رفع یدین کی وجہ سے تم نے سر پہ اٹھا رکھا ہے۔ ندانو، حافظ ابن کثیر اور اہل سنت کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے البدایہ والنہایہ میں پورے میلاد پہ چیپٹر باندھا ہوا ہے۔ یہ باب میلاد مصطفیٰ کے بارے میں ہے، یہ باب نورانیت مصطفیٰ کے بارے میں ہے۔ یہ سرکار غیب جانتے ہیں، سرکار مختار ہیں، سرکار یہ ہے، سرکار زندہ ہے، سرکار کا وسیلہ ہے۔ یہ ساری حدیثیں انہوں نے البدایہ والنہایہ میں جمع کر رکھی ہے۔ میں نے کئی بار آپ کو جملے بولے، چاروں میں سے کسی امام کا جو مقلد ہو جائے وہ ہمارا سنی بھائی کہلاتا ہے، خواہ وہ مالکی ہو، حنبلی ہو، شافعی ہو یا حنفی المذہب ہو، حنفی المسلک ہو، ہمارا سنی بھائی، کیونکہ چاروں ائمہ اہل سنت کے ہاں۔ جو کہیں میں غیر مقلد ہوں، میں ان میں سے کسی کو مانتا، تو پھر اس کو چاہیے اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کرے، اس کو چاہیے کہ اپنی گستاخیوں پر غور کرے اور اپنے مرنے کے بعد کے معاملات کو سوچتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ طیب پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب نے قلم اٹھایا، خط پہ جواب لکھا، کہا اوے دریائے نیل، اوے اگر تو چلتا ہے نا اپنی مرضی سے تو عمر تجھ سے خطاب ہی نہیں کرتا، اگر تو بہتا ہے اپنی مرضی سے عمر تیرے جیسوں سے خطاب ہی، اور اگر تو چلتا ہے اللہ کے حکم سے، اور یقیناً تو چلتا ہے اللہ کے حکم سے، تو تجھے امیر المومنین عمر بن خطاب حکم دیتے ہیں اللہ کے نام سے جاری ہو جا۔ اب تجھے لڑکی کوئی نہیں دے گا، کیونکہ پہلا نظام غلیظ تھا، اب نظام طاہر و طیب و پاک آ گیا ہے۔ اب تو نظام مصطفیٰ کا راج ہے، اب بھی وہ غزالتیں باقی رہے، اب بھی وہ نجاستیں باقی رہے، اب بھی وہ ناپاکیاں باقی رہے، تو نظام مصطفیٰ لانے کا فائدہ کیا ہے مسلمانوں کو؟ کہو دریائے نیل، اب نظام مصطفیٰ کا راج ہے، اب کوئی کام ہماری سلطنت میں خلاف شرع نہیں ہوگا، اب کوئی کام ہماری سلطنت میں خلاف شرع۔ امیر المومنین تجھے حکم دیتے ہیں اللہ کے حکم سے چل۔ دریا بندو کی بات مانا کرتے ہیں نا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو کہتے ہیں جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا علی کرم اللہ وجہ کریم ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں تم نے کس محمد اور کس علی کو مانا ہے؟ جو ہمارے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے علی ہیں، مسلمانوں کے محمد و علی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، وہ تو جو چاہیں کر لیتے ہیں، وہ تو جو چاہیں
اب پتہ نہیں تم نے کس علی کو مانا ہے۔ جملے آپ کو سمجھ آ رہے؟ ان کا علی کوئی اور ہے، وہ علی ان کا علی نہیں ہے جو علی بن ابی طالب ہے، وہ ان کا علی نہیں ہے۔ وہ علی ان کا علی نہیں ہے جو سیدہ کائنات کے شوہر ہیں، وہ علی ان کا علی نہیں ہے جو حسنین کریمین طیبین طاہرین کے والد محترم ہیں، وہ علی ان کے علی نہیں ہے جنہیں سرکار فرماتے ہیں علی تیرا میرے ہاں رتبہ وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ہاں تھا، یعنی تو میرا بھائی ہے، یعنی تو میرا۔ اس علی کو انہوں نے نہیں مانا کم از کم، باقی یہ خود جواب دیں گے کس علی کے پیروکار ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات وہ جو دلیل کے ساتھ ہو۔ کہتے ہیں علی کچھ نہیں کر سکتا، بتائیں علی کے سامنے جب کوئی مسئلہ آیا، کسی طرح کا معاملہ آیا، علی نے حل کر کے دیے کہ نہیں دیے؟ تو معلوم ہوا یہ اس علی کو نہیں مانتے، یہ کسی اور علی کے پریشان کیوں ہو گئے؟ ہم نے کسی کو گالی دی ہے؟ وہ مولا کائنات کا نام لے کے گالیاں بکے، وہ تاجدار مدینہ کا نام لے کے گستاخیاں کریں، عوام چپ رہے، ہم ان کی شان بیان کریں، عوام بولے نا، انصاف ہے؟ یقین جانے عبادت تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کا، بولے تو صحیح، اور انشاءاللہ پوری زندگی ہم نماز چھوڑیں گے بھی، روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ کا، اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہے رمضان کے روزے چھوڑیں گے بھی، زکوٰۃ حج علی ھذا القیاس۔ لیکن ان میں سے کس پہ بھروسہ ہے جو آپ کی شفاعت کر کے لے جائے؟ جملہ وہی ہے جو میں بولنا چاہتا ہوں، آپ نے پہلے بتا دیا۔ نمازیں پڑھیں گے اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ دیں گے اللہ کا، حج و زکوٰۃ سب کچھ کریں گے اللہ کا حکم ہے، نہیں چھوڑیں گے کیونکہ رب کا حکم ہے۔ لیکن جنت میں لے جانے کے لیے بھروسہ تو تاجدار مدینہ کی ذات پر ہے نا۔ تو بات سمجھ آئی ہے؟ میں اور آپ کون ہیں؟ وہاں تو آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک بھی سرکار علیہ السلام کی گواہی کے محتاج ہوں گے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، تاجدار مدینہ جب تک گواہی نہیں دیں گے، نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہے۔ میں اور آپ کون ہیں؟ اس لیے کہا کہ جس کی یہ بات کرتے ہیں وہ کوئی اور محمد اور علی ہے۔ ہم مسلمانوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ کی طرف سے مکمل با اختیار، مکمل با، جو چاہیں جب چاہیں جس کے لیے چاہیں رب نے ان کو عطا کر دیا سب کچھ۔ یہ عمر بن خطاب ہے، فرماتے ہیں چلو اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو تجھے امیر المومنین کیا دیتے؟ چل خط بھیجا، عمر بن عاص گورنر والی مصر، ان کو کہا اس خط کو ڈال دو، بس نہ لڑکی دینی ہے نہ سونا بیچ میں بہانا ہے۔ اسلامی قانون ہو، اسلامی سلطنت ہو، اسلامی ملک ہو، اسلامی حاکم ہو اور نظام مصطفیٰ کا راج ہو، پھر بھی گناہ ہوتے رہے، کہا یہ اسلامی حاکم کی شان کے منافی ہے، ہم یہ گناہ نہیں ہونے دیں، ہم یہ ظلم۔ عمر بن عاص نے اعلان کیا فلاں دن مصر کے لوگ جمع ہوں، امیر المومنین کے حکم سے دریائے نیل جاری ہوگا، اب ہم اس کو لڑکیاں نہیں دیا کریں گے۔ ہر سال ایک لڑکی بہا کے لے جاتا تھا اور پورا جسم اس کا سونے چاندی سے مرصع کر کے اس کو بہا لے جاتا تھا، کیونکہ یہ ظلم تھا، اور اسلامی حاکم کا کام ہے ظلم کو دور کرنا، اسلامی سلطنت کے فرما روا کا کام ہے، جو کام نظام مصطفیٰ کے خلاف ہو اس کام کوئی جڑیں اور بنیادیں زبا کر دینا، یہ اسلامی حاکم کا کام ہے۔ اگر وہ یہ کرتا ہے تو سمجھو اسلامی حاکم ہے، اگر اس میں صلاحیت نہیں ہے تو سمجھو یہودیوں کا غلام ہے، سمجھو عیسائیوں کا۔ آپ نے اعلان کیا فلاں دن فلاں وقت نیل جاری ہوگا، لوگوں نے کہا حضور کیسے؟ فرمایا اس ظلم کے علاوہ جاری ہوگا۔ لوگ جمع ہوئے کہ دیکھتے ہیں، کیونکہ نسل در نسل یہ رواج چلا آ رہا تھا، یہ گندی رسم چلی آ رہی تھی، یہ ظلم و ستم چلا آ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ پرچی ڈالنے سے کیسے چلے گا؟ میرے بھائی پرچی کی حیثیت ہوتی ہے،
بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ صرف پرچیاں نہیں ہوتی، اس کی ویلیو کو دیکھیں، اس کے مختلف مقامات ہوتے ہیں، اس کے مختلف مقامات ہوتے ہیں، اور ووٹ بھی صرف پرچی نہیں ہوتی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج کل میں اس طرح بولتا ہوں، آپ لوگ اس سے پریشان تو نہیں ہوتے؟ اصل میں میرا مقصود ہے آپ کی اصلاح، میرا مقصود ہے آپ کی اصلاح۔ میرا الحمدللہ کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہ میں کسی سے پیسے لیتا ہوں، یا آپ کو عرض کروں، بلکہ مجھے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کو نہ ہم کوئی عہدہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ لو، میں یہ کام نہیں کرتا، میں عہدے وغیرہ نہیں لیتا۔ ہاں جو نظام مصطفیٰ کی بات کرے گا، ہماری عزت بھی حاضر ہے، ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے، ہماری اولاد بھی حاضر ہے، کیونکہ ہم شخصیت پرست ہیں۔ ہمیں تو صرف نظام مصطفیٰ چاہیے، ہمیں تو صرف نظام مصطفیٰ چاہیے، ہم صرف نظام مصطفیٰ، بس نظام مصطفیٰ اور بس نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اس ملک میں جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ کرے وہ وقت آئے کہ فاروق اعظم جیسی سلطنت اور حکومت کی خوشبوئیں یہاں سے اٹھنا شروع ہو، اور یہ کب ممکن ہوگا؟ جب نظام بندے اکٹھے ہو گئے، پرچی ڈالی، امیر المومنین کا حکم ہے دریا نیل چالو، دریا نیل، بس پرچی ڈالنے کی دیر تھی، دریا نیل اپنے چوبن پہ ڈالتے ہی وہ اپنے عین شباب چوبن پر چلا گیا۔ لوگ حیران و پریشان رہ گئے کہ ہر سال لڑکی اور بمائے زیور دینے پڑتے تھے، یہ ایک پرچی اتنا قیمتی ہے۔ کہا تمہیں خبر ہی نہیں ہے، وہ ظالم حکمرانوں کا قانون تھا، اب قانون آیا تاجدار مدینہ کا، جہاں نظام مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اس ملک میں کسی کے ساتھ زیادتی، اس بچی کا آخر کیا قصور ہوتا تھا جس کو ہر سال دریا نیل میں بہا دیا جاتا تھا زندہ ہی، اور کواری بچی ان کی رسم چلی آ رہی تھی۔ میں پوچھتا ہوں آج کے ان حکمرانوں سے جو یہود و نصارہ کے غلام بن کے بیٹھے ہیں، کتنی بچیوں کی عزتیں تمہارے ملک میں روزانہ چاک چاک ہوتی ہیں، کتنی ہماری ماں بہنوں کو روزانہ قتل کیا جاتا ہے۔ بتاؤ یہ نظام مصطفیٰ ہے؟ بتاؤ یہ اسلامی سلطنت ہے؟ بتاؤ اسلامی ملک کا حاکم اس سیرت کا متحمل ہوتا ہے؟ حاکم ایسا ہوتا ہے؟ کہا بھلے مصر میں ہے لیکن لوگ تو مسلمان ہی ہیں نا، ہم تو مدینہ میں رہتے۔ یہ بات ملک مصر کی ہو رہی تھی۔ کہا لیکن کل مسلم اخوہ، ہم سب آپس میں کیا ہیں؟ جہاں تک بھی کوئی مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی اور بہن ہے۔ میں آپ سے سوال کروں، اگر برما کے مسلمانوں پہ جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے، کیا جتنے پورے ورلڈ میں اسلام کے نام پہ ملک بنے ہوئے، ان کے فرما رواؤں پہ ابھی فرض نہیں ہوا کہ فوجیں ان کی مدد کے لیے بھیجیں؟ میرے بھائی جو کچھ کر سکتے ہو وہ تو کرو۔ یہ قرآن میں فیصلہ آیا ہوا ہے، قرآن میں۔ جب ایسے حالات ہو جائیں جیسے اب برما میں ہے، کشمیر میں، امت مسلمہ کے جتنے بھی ملک ہیں ان سب کے فرما رواؤں پہ فرض ہے، فرض ہے فی الفور اپنی فوجیں بھیج کے ان مسلمانوں کی مدد کرو۔ لیکن یہ کیوں نہیں بھیجتے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ جو ان کو ذبح کروا رہے ہیں یہ ان کے غلام۔ ہمارے حاکم، صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، جتنے بھی اسلامی ملک ہیں اس وقت پورے ورلڈ میں، جو ان بیچاروں کی ہیلپ نہیں کر رہے یہ ان کے غلام ہیں جو ان کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور غلام کبھی اپنے آقا کے سامنے سر، خواہ وہ پیسے کی وجہ سے غلام بنا ہو یا شریعت کی تابع داری کی وجہ سے کسی کا غلام بن گیا، غلام آقا کے سامنے سر۔ اب یہ شریعت کی وجہ سے تو امریکہ کے غلام ہیں نہیں، تو پھر پیسے دے کر امریکہ نے خریدا ہوگا نا ان کو، یہ وجہ ہے کہ یہ سر نہیں اٹھا۔ آج اسلامی ملک کے فرما روا اکٹھے ہو کر صرف آج اعلان کر دیں، ایک دن کی یعنی 24 گھنٹے کی مہلت ہے، برما کے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کو بند کیا جائے،
ورنہ جب 25واں گھنٹہ ہوگا سعودیہ کی فوج بھی برما میں نظر آئے گی، ترکی کی فوج بھی برما میں نظر آئے گی، جناب والا پاکستان کی فوج بھی اللہ حاضر قیاس۔ یقین جانے 24 گھنٹے تو دور کی بات ہے، اگر چند گھنٹوں میں ظلم بند نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ اسلام میں پاور ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم آ کے تو دیکھو، اس میدان میں اتر کے تو دیکھو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہے فتح تمہاری ہے، لیکن تم غلام بن گئے ہو۔ تم کیا بن گئے ہو؟ غلام بن گئے ہو۔ فاروق اعظم کا زمانہ ہی دیکھ لیں، جن کی شہادت کی وجہ سے لیکچر چل رہا ہے، کتنے بڑے بڑے شہنشاہ جو اس وقت اپنے آپ کو سپر پاور سمجھا کرتے تھے، بھوکے پیاسے، جن کے چہرے بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈھال اور زرد رنگ کے ہو جاتے تھے، نہ تلواریں پوری، نہ سواریاں پوری، نہ کھانے پینے کی غذا میسر، لیکن ان کے تختے الٹ کے رکھے ہیں کہ نہیں رکھے؟ کیا تھا ان میں؟ ایمان مضبوط تھا، ان میں قوت تھی، ان میں جذبہ تھا، اور یہ اسلامی حاکم پہ فرض ہوتا ہے۔ اب جو ہمارا ملک ہے یا جتنے اسلامک ممالک ہیں پورے ورلڈ میں، ان کے حاکم کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں صرف برما کی وجہ سے کہ یہ اپنی فوج کو ان کی مدد کے لیے بھیجتے، حالانکہ ان پہ فرض عین ہو چکا ہے کہ فوج کو برما کے مسلمان ماؤں بہنوں کی عزت کی خاطر اور ان کے بوڑھوں پہ، ان کے بچوں پہ، ان کے جوانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، یقین جانے بندہ دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہو؟ فرمایا اب نظام ہے، اب کسی کے ساتھ ظلم، اب لڑکی زندہ کیوں دریا بہا کے لے جائے؟ کیونکہ اسلامی حاکم کا کام ہے جب اقتدار پہ آ جائے، اگر اس ملک میں کوئی خلاف قانون کون سا؟ قانون مصطفیٰ، قانون قرآن، قانون حدیث، قانون شریعت، نظام مصطفیٰ کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو اسلامی حاکم پہ کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے کہ اس ظلم کو فی الفور بند کرے، فی الفور۔ جناب فاروق اعظم کا خط پہنچا، دریائے نیل چل پڑا، اور ایسا چلا کہ شاید پھر کبھی نہیں رکا، ایسا چلا کہ پھر شاید کبھی نہیں رکا، کیونکہ پرچی کی ویلیو ہوتی ہے۔ تھی تو ایک پرچی نا، کاغذ کا ٹکڑا ہی تھا نا، لیکن ویلیو اتنی تھی، مقام اتنا تھا۔ کہا یہ عام بندے کے ہاتھ سے لکھا ہوا نہیں ہے، سرکار کے شاگرد خاص کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔ سورہ بقرہ عمر بن خطاب نے سرکار سے پڑھی، عرصہ پتہ کتنا لگا تھا؟ 12 سال بیت گئے تھے، مفہوم پڑا تھا سورہ بقرہ کا کتنے سالوں میں؟ اور ہمارے پاس لوگ آتے ہیں داخل کروانے بچیوں کو، کہتے ہیں 2 سال میں 30 پارے ترجمے کے آپ کروا دیں گے، تو بھائی ہم تو ہاتھ ہی جوڑیں گے۔ 2 سالوں میں بھی نہیں ہوگا، پھر سال میں ہو جائے گا، طریقہ ہم دے دیتے۔ اپنے گھر میں بچی کو بٹھا دو جیسا کہ جامعات میں پڑھایا جا رہا ہے، اور روزانہ اس کو ترجمے کا رٹا لگوا دو، 6 مہینے کے اندر ترجمہ ختم ہو جائے گا، 6 مہینے میں ترجمہ، لیکن وہ جیسے تھی ویسے ہی رہے گی، علم کی خوشبو نہیں پائے گی۔ یہاں تو ایک ایک آیات پر کئی کے لیکچر بنتے ہیں، تو بندہ ترجمہ کرا کے آگے نکل جائے، وہ گناہ گار ہے کہ نہیں ہے؟ اس آیت کا بیک گراؤنڈ پتہ نہیں، اس کا شان نزول کا پتہ نہیں، اس آیت کا جو اس کے پاس شاگرد پڑھنے آیا، والدین نے بھیجا، اس کو ٹائم دیا، قیمتی ٹائم ہے ہر بندے کا کہ نہیں؟ وہ آیت ہی پوری نہ سمجھ آئی جائے تو شاگردوں کے ساتھ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ 2 سالوں میں ان کو پورا قرآن پڑھایا جائے، ہم نے تو 10 سالوں میں پورا قرآن ہمیں کسی نے نہیں پڑھایا ترجمے کے ساتھ۔ 10 سالوں میں مجھے نہیں کسی شیخ نے الف لام الحم سے لے کر والناس تک قرآن پڑھایا، شاید چند پارے ہیں، شاید 10واں حصہ بھی مشکل بنے گا۔ ایک ربع تو 1 سال میں ہم پڑھا کرتے تھے۔ تفسیر بیضاوی، قاضی بیضاوی رضی اللہ عنہ کی تفسیر قبلہ تقریباً 1 ربع کے لیے 1 سال درکار، 1 پاؤں کے لیے، اور فاروق اعظم نے سورہ بقرہ کتنے سالوں میں پڑھی تھی؟ اور پڑھانے والے بھی تاجدار مدینہ
معلم انسانیت، معلم الانس والجن، جو انسانوں اور جن کے شیخ ہیں، تمام مخلوقات جتنی بھی ہیں شاگردی مصطفیٰ کریم کی ہے۔ اور آپ کس کے شاگرد؟ الرحمن علم القرآن، آپ کو رب رحمان نے سب کچھ سکھا دیا ہے۔ دنیا میں آپ کا کوئی شیخ اور استاد، آپ کا استاد اللہ احکم الحاکمین ہے۔ نہ پڑھانے والے میں کوئی کمی رب میں، نہ پڑھنے والے میں کوئی کمی تاجدار مدینہ میں، تو پھر جو علم ملا ہوگا اس میں تو کمی رہ گئی ہوگی۔ کاش کے لوگوں کو سمجھ آ جائے، کاش کے لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اللہ نے اپنا محبوب کیسا بنا کے بھیجا ہے اور ہم کیسا پیش کر رہے ہیں۔ کاش کے لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی حاکم، آپ کون ہیں؟ اسلامی حاکم ہیں۔ فرماتے ہیں خرجت لیلۃ مع عمر الى ظاہر المدینہ، اسلم نامی آپ کا غلام ہے، کہتے ہیں میں جناب شہنشاہ عدالت کے ساتھ ایک رات مدینہ کے اطراف میں گئے۔ آپ رات کو مدینہ کی گلیوں میں، مدینہ شریف کے دیہاتوں میں گشت فرمایا کرتے تھے۔ بادشاہ کو کیا ضرورت پڑی ہے رات کو اٹھ کے نیند چھوڑ کے گلیوں میں دیہاتوں میں جا کے گشت کرے؟ فرمایا یہ بادشاہ نہیں ہے، بنا دیا گیا، اصل میں تمہارا خادم ہے۔ اسلامی حاکم ہوتا ہی وہی ہے جو رعایا کی حق میں ہر وقت اچھے سے اچھی سوچ رکھے، ان کی مشکلات کو جانچنے اور پڑتال کرنے اور جاننے کی کوشش میں رہے، اور پھر ان کو کیا کرے؟ حل کرے۔ پھر ان کو کیا کرے؟ اسلامی حاکم کے ملک میں بچیاں بسوں میں ذلیل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اسلامی حاکم کے ملک میں جہاز میں مسلمانوں کی عزت پمال ہوتی ہوئی نظر، جیسے ویسے بیٹھے ہیں، ان کو پانی دینے کے لیے ان کو نوجوان لڑکیاں ہی نظر آتی ہیں۔ تمہارا کوئی مر گیا اگر ضرورت بھی تھی تو کسی مرد کو رکھ دو۔ اسلامی حاکم ہوگا تو یہ نظام، یہ یہودیوں کا نظام ہے، یہ نہیں چلے گا۔ پھر کہیں گے جی وہ تنگ ہے، معیشت کا مسئلہ تھا، اور یہی تو سمجھا رہا ہوں آپ کو، اسلامی حاکم کا کام ہے رعایا کی ہر مشکل کو حل کرنا۔ وہ اس کو پابند کرتا تو گھر میں بیٹھ، بیٹا قرآن و سنت کا فلاں کورس کر، اس کے بعد فلاں جگہ پڑھا، جتنا یہ جہاز کے پائلٹ کو، جتنا چیف جسٹس کو پیسے دیتی ہے آج کی حکومت، تو قرآن و سنت کو پڑھا، تجھے اسلامی حکومت اتنے پیسے گھر پہنچایا کرے۔ پھر کسی بچی کا دماغ خراب ہے، وہ اپنی عزت پمال کرنے کے لیے جائے گی۔ پھر کسی عورت کا دماغ خراب ہے، اپنی عزت کے سودے کرنے جائے گی۔ یہ ظالم لوگوں کی سلطنت میں ہوتا ہے، یہود و نصارہ کے نظام میں ہوتا ہے۔ نظام مصطفیٰ میں ایسا کوئی کام ہے؟ فاروق اعظم نے عیسائی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، بوڑھا تھا، فرمایا تو بھیک کیوں مانگتا ہے؟ عیسائی لیکن ذمی کافر تھا۔ ذمی کافر اس کو کہتے ہیں جو اسلامی سلطنت میں رہتا ہو اسلامی حاکم کی اجازت سے، اور جتنا اسلامی حاکم اس پہ ماہانہ ٹیکس مقرر کرے وہ اسلامی سلطنت میں جمع، اس کو ذمی کافر کہتے ہیں۔ اب ایسے کافر کی عزت مال اور جان، اور ایک مسلمان کی عزت مال اور جان کی جو حفاظت ہے اسلامی سلطنت میں، دونوں کی یکساں برابر ہوتی ہے۔ وہ پیچھے جو میں نے جملہ بولا تھا وہ بھی یہی تھا جو سرکار نے فرمایا تھا۔ آپ نے کہا تو بھی کیوں مانگتا ہے؟ غور کرنا، اسلامی حاکم عیسائی بندہ ہے، کہا حضور جوان تھا، میں خود کما لیتا تھا اور اسلامی سلطنت کو ٹیکس بھی دیتا رہا ہوں جو آپ کی طرف سے مقرر تھا، بوڑھا ہو گیا ہوں، اولاد نہیں ہے، اب بھیک نہ مانگوں تو کیا کروں؟ اسلامی حاکم کیسا ہوتا ہے؟ اسلامی حاکم کو کیسا ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا یہ کون سا قانون ہے، جب تک تم جوان رہو تو کما کے ہماری اسلامی سلطنت میں بیت المال میں تم جناب ٹیکس جمع کرو، اور بوڑھے ہو جاؤ تو تم بھیک مانگتے پھرو۔ فرمایا اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا، جا اپنے گھر جا کے بیٹھ جا، تیرے گھر کا ماہانہ جتنا خرچہ ہے وہ اسلامی سلطنت برداشت کیا کرے۔ جو ایک عیسائی کو بھی نہیں مانگنے دیتے، وہ کسی مسلمان کی عزت کو بسوں میں فلاں فلاں اڈوں میں رولتے ہوئے دیکھتا، اسلامی حاکم برداشت کرے گا؟ اگر کرے گا تو وہ اسلامی حاکم اس کو معزول کر دیا جائے گا۔
وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو ملک اسلامی ملک کا حاکم ہونا چاہیے، اس قابل ہی نہیں۔ رات کو چلے گشت کے لیے، اطراف مدینہ دیہات مدینہ میں پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا ایک عورت اس میں موجود ہے، اور وہ بیچاری وہ تب کی وہ رو رہی تھی اپنے گھر میں۔ فسألها عمر عن حالها، جناب عمر بن خطاب نے کہا وہ بہن تو کیوں روتی ہے، وہ بہن تو کیوں روتی ہے؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ کہتی ہے انا امرأۃ عربیہ، میں ایک عربی عورت، عربی النسل عورت ہوں، میں عرب خاندان سے تعلق رکھنے والی ہوں۔ ولیس عندی شیء، اور اس وقت میرے پاس کوئی عورت موجود نہیں ہے، حالانکہ میں درد ذہ میں مبتلا ہو چکی ہوں، حالانکہ میرے ہاں بچی یا بچے کی ولادت ہونے کے۔ فبکا عمر، فبکا عمر، تو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم عمر بن خطاب بھی رونا شروع کر دیتا ہے کہ اے عمر، تیری سلطنت میں ایک عورت کو درد ذہ ہو رہا، بچی بچے کی ولادت کا ٹائم آیا اور اس کی سہولت کے لیے یہاں بندہ کوئی موجود نہیں ہے۔ اس بات پہ عمر رونا شروع ہو جاتا۔ اسلامی سلطنت میں تو یہ بھی لازم ہے کہ لوگوں کی صحت کا اعلیٰ نظام کا بندوبست ملک میں کیا جائے۔ کیوں رو رہے تھے؟ کہا تو درد ذہ میں مبتلا ہے اور تیرے پاس کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، یہ میری حکومت کے اندر ہو رہا ہے۔ عمر فبکا عمر، عمر رونا شروع ہو، عمر رونا۔ اور ہمارے ملک میں ایسے عظیم ہسپتال بنے ہوئے ہیں، ایسی عظیم ترین ہسپتالوں میں سہولیات ہیں کہ جو فرما روا ہیں یا ان کے جتنے اہل و عیال ہیں اگر بیمار ہو جائیں تو پورے ملک میں کوئی ایک ہسپتال بھی ایسا نہیں جہاں ان کا جن کے غلام ہیں وہیں جا کے علاج کرواتے۔ یہ ہمارے ملک کی حالت۔ فبکا عمر، اور عمر اسلامی حاکم کیسا ہوتا ہے سن رہے ہیں نا موضوع؟ عمر روتے ہیں۔ اب کیا کیا؟ وعاد عمر یحرول الی بیتی، فعاد یحرول الی بیتی۔ کوئی عربی جاننے والا بیٹھا ہوتا تو تڑپ چکا ہوتا۔ عمر وہاں سے لوٹے، یحرول الی بیتی، اور دوڑتے ہوئے اپنے گھر جا رہے ہیں، پیدل نہیں، سعی الی بیتی، قدر تیز بھی نہیں، یمشی الی بیتی، چل کے نہیں، یحرول الی بیتی۔ کہا عمر نے دوڑ لگا دی ہے۔ کیوں دوڑ رہا ہے 22 لاکھ مربع میل کا حاکم؟ کیوں دوڑ رہا ہے نائب اتم مصطفیٰ، مظہر اتم مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ، جو جس راستے پہ چل پڑے تو شیطان نکل جاتے ہیں؟ کیوں رو رہے ہیں؟ کیوں دوڑے لگا رہے ہیں؟ فبکا عمر، کہا ایک عورت کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس کے بعد دیکھ بھال والی کوئی بھی نہیں ہے۔ فقال لامرأته ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہما، آپ اپنے گھر اپنی بیوی کے پاس پہنچے، مولا کائنات کی شہزادی، مولا مشکل کشا کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی لخت جگر ام کلثوم جو فاروق اعظم کی بیوی ہے، ان کو جا کے کہا کیا خیال ہے؟ کیا حل لکی فی اجر ساقہ اللہ الیک، کیا آپ کا کوئی خیال ہے کہ اللہ آپ کو عظیم اجر عطا فرمائے؟ شوہروں کو پیغام دیا، جبر نہیں کرنا۔ فرمایا کیا تیرا کوئی ارادہ ہے کہ اللہ تجھے عظیم اجر عطا فرمائے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین خیریت تو ہے؟ آپ نے ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے۔ بھائی امیر المومنین، بادشاہ وقت، حاکم وقت کی بیوی ایک عام عورت کے درد ذیل کے معاملے کے لیے چل پڑی ہے، اور یہاں تو ایک نسبت ہی نہیں ہے، یہاں نسبتیں دو ہیں۔ حاکم وقت کی بیوی بھی ہے اور تاجدار مدینہ کا خون بھی ہے، ان کی رگوں میں سرکار کا خون بھی، دونوں شوہر اور بیوی چل پڑے۔ عمر بن خطاب نے کہا
جو ولادت کے وقت عورت کی ضروریات ہوتی ہیں وہ اپنے گھر سے اٹھاؤ، پتہ نہیں ان کے پاس موجود ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ان کے گھر میں یہ سہولیت موجود ہے کہ، دونوں چل پڑے، گھر میں پہنچ گئے، عمر باہر بیٹھے ہیں، ام کلثوم اندر عورت کے پاس ہیں، آپ کی بیوی اور مولا کائنات کی بیٹی اور شہزادی۔ تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے، فقالت ام کلثوم یا امیر المومنین بشر صاحبک بغلام، اے امیر المومنین آپ کو خوشخبری ہو، اللہ نے اس عورت کو بیٹا عطا فرمایا، اللہ نے اس عورت کو۔ فلما سمع الرجل قولها، جب گھر والوں نے ام کلثوم کا یہ جملہ سنا یا امیر المومنین، ان کو اب سمجھ آئی کہ ہمارے گھر آنے والے ہیں کون، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہی حاکم وقت ہے۔ یعنی مدینہ سے اتنی دور تو آپ گشت فرمانے جایا کرتے تھے، مدینہ شہر کے ہوتے تو کم از کم پتہ ہوتا یہ ہمارا حاکم ہے، اتنی دور تک آپ جاتے۔ جب کہا نا ام کلثوم نے یا امیر المومنین بشر، اے امیر المومنین آپ کو خوشخبری دیتی ہوں، اللہ نے اس عورت کو کیا عطا فرمایا، بیٹا عطا فرمایا۔ گھر والوں کو پتہ چلو ہمارے گھر عمر بن خطاب آئے ہوں، ہمارے گھر عمر بن، اور وہ عمر کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے حضور ہمیں معاف کر دیں، ہمیں تو نہیں پتہ تھا آپ ہی عمر۔ فرمایا معافی تم نہ مانگو، یہ تو عمر کو ضرورت ہے، عمر کی سلطنت میں ایک بندہ پریشان اور عمر کی سلطنت میں اس کو سہولت میسر نہ ہو، معافی وہ نہ مانگے۔ فرمایا معافی کی کوئی ضرورت نہیں، بس تم دعا کرو اللہ عمر سے راضی ہو جائے۔ میرے بھائی اسلامی حاکم تو ایسے ہوتے ہیں، اسلامی سلطنت کا فرما روا تو ایسا ہوتا ہے۔ جناب شہنشاہ عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اتنے عظیم سپہ سالار تھے اسلام کے، اتنے عظیم راہبر و رہنما تھے اسلام کے، اس قدر عظیم تر انسان تھے۔ آپ کئی بار قومی اسمبلی کے اجلاس میں خطاب فرما رہے تھے، پتہ ہے وہ کتنا بڑا محل تھا جہاں قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا کرتا تھا، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی چٹائیاں، وہاں بیٹھ کے مل جل کے پوری دنیا کے بارے میں فیصلے کیے جاتے تھے۔ آپ تشریف فرما، اور آپ نے جو قمیض مبارک پہنی ہوئی تھی غالباً اس کو 12 یا 17 پیمد لگے ہوئے تھے چمڑے کے، 12 یا 17 کیا لگے ہوئے تھے، جوڑ لگے ہوئے تھے، چمڑے کے جوڑ قمیض مبارک کو لگے، اور آپ اس وقت حاکم وقت ہونے کی حیثیت سے، امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے۔ لوگوں کو آپ نے تو اپنے گورنروں پہ سختی کر رکھی تھی، فرمایا اگر میں نے کسی کو دیکھا ترکی گھوڑے پہ سوار ہوتے ہوئے معزول کر دوں گا، اگر میں نے کسی کو دیکھا کہ بریک لباس پہنتا ہے اس کو میں گورنری سے معزول کر دوں گا، معطل کر دوں گا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ فرمایا اگر تمہارے دروازے غریبوں کے لیے ہر وقت کھلے ہونے چاہیے، یہ ہر گورنر پہ لازم ہوتا تھا۔ ایک ایک آج جو ملک ہے اس سے بڑے بڑے علاقے کا تو ایک ایک گورنر آپ نے مقرر کیا ہوا تھا، آج جو علیحدہ کنٹری بنی ہوئی اس پہ ایک ایک گورنر ہوتا تھا، اور آپ کی طرف سے کیا لازم ہوتا، بریک لباس پہنا تو معطل کر دیں گے، کیونکہ میرے آقا کریم کی شریعت میں بریک لباس پہننے کی، سمجھیں آپ اسلامی حاکم کیسے ہوتے۔ ایک عورت کے درد ذہ کی وجہ سے خود بھی رو رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بیوی کو بھی ساتھ لے کے چلے گئے، اور جب تک ان کا معاملہ حل نہیں ہوا اس وقت تک امیر المومنین بیٹھے ہیں ان کے گھر کے باہر۔ اور آج اگر ڈی سی او سے ملنا ہو تو آپ کو مجھے کوئی جانے ہی نہ دے، پہلے کوئی حوالہ ہے، کسی فاسق و فاجر سے تعلق ہے، کسی 2 نمبر سیاسی سے آپ کا رابطہ ہے، ورنہ آپ باہر ہی کھڑے ہیں، ورنہ آپ۔ اور فاروق اعظم نے گورنروں پہ کیا لازم کیا تھا، تمہارے گھروں کے دروازے 24 گھنٹے غریبوں کے لیے، میں نہ سنوں کہ کسی وقت کوئی بندہ آیا جس کو کوئی کام تھا سلطنت میں سے اور تمہارے دروازے اس کے لیے بند تھے، ورنہ معطل کر دوں گا۔ ہر بندے کی سنو اور یکساں سنو، اور ہر بندے کا مسئلہ حل کرو، ہر بندے کا مسئلہ۔ کتنے سالوں کے بعد، بس میں آخری بات کرتا ہوں، مناقب تو آ کے بہت سارے ہیں،
اللہ آپ سب کو بھی جزائے خیر دے کہ آپ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ اپنی شایع نشان خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے. اس زمانے میں ہر طرف سے فتنے کا دور ہے، کون دین کو سیکھنے کے لیے وقت دیتا ہے؟ یقین جانے یہ اللہ کا آپ پہ خاص کرم ہے. آپ جمعہ کو بھی وقت دیتے ہیں سرکار کی شریعت سیکھنے کے لیے، اتوار کو بھی آپ ٹائم نکالتے ہیں. یہ اگرچہ مشکل ہے لیکن قبر و آخرت میں جب آپ اس کا اجر دیکھیں گے نا، آپ سمجھیں گے ہم نے بہت کم ٹائم دیا تھا. یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح اپنے کرم میں، اپنے فضل میں رکھے کہ آپ اس کی شریعت اور دین کے ساتھ رہیں اور دین کے لیے وقت نکالتے رہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سالوں کے بعد حکمران تبدیل ہوا تھا؟ ایک اصول دے کے ختم کروں گا. کتنے سالوں کے بعد ووٹنگ ہوئی تھی؟ بولتے ہی کوئی نہیں. اب میرے بھائی، اسلامی سلطنت کا نظام یہ ہے، قرآن و حدیث کا نظام یہ ہے. اسلامی ملک میں جو فرما روا ہے، اسلامی ملک میں جو وزیر ہے، اسلامی ملک میں جو مشیر ہے، جو وزیر اعظم ہے، اللہ حاضر القیاس، حتیٰ کہ مؤذن مسجد اور خادم مسجد تک، یہ سب اوقاف کے سسٹم میں آتے ہیں. اسلام کی دنیا میں سب اوقاف کے. اس کے لیے قانون کیا ہے؟ جب تک پہلا بندہ زندہ ہے اور اس میں کوئی ایسی خامی نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کہیں اب یہ اس منصب کا اہل، اس کو معزول نہیں کیا جا سکتا، اس کو معطل. یہ جو ہر 5 سال کے بعد کروڑوں روپے بلکہ شاید اربوں تک معاملہ پہنچتا ہو الیکشن کروانے میں، یہ یہودیوں کا قانون ہے، اسلام کا نہیں ہے. ورنہ ابو بکر صدیق جب تک زندہ رہے ووٹنگ ہوئی. اب آپ نے صرف نہیں سے بلند آواز سے جواب دینا ہے. عمر بن خطاب جب تک زندہ رہے ووٹنگ ہوئی. عثمان بن عفان جب تک زندہ رہے، مولا کائنات جب تک زندہ رہے. کیوں؟ وہ قرآن و حدیث پہ چلتے تھے یا معاذ اللہ کسی اور قانون پہ؟ تو پھر میں نے تو یہ بات نہیں کہی نا، یہ تو رسول اللہ کی بات ہے کہ جب تک اسلامی ملک کا حاکم موجود ہے، زندہ ہے، اور اس کے اندر ایسا کوئی کام اور ایسی غلطی نہیں کہ قرآن کہے اب یہ حاکم ہونے کے اہل نہیں ہے، اس وقت تک اس کو معزول نہیں کیا جا سکتا. اس وقت تک دوبارہ ووٹنگ نہیں. اور جو ووٹنگ ملک پاکستان میں ہوتی ہے یہ بھی خلاف شریعت ہے. ہر بندے کو اسلامی حاکم کے مقرر کرنے کے لیے ووٹ دینے کی قرآن و سنت نے اجازت ہے. اس کے لیے ایک معیار رکھا. اس صفت کا متحمل بندہ ہو تو ووٹ دے سکتا ہے، اور وہ شاید لاکھ میں چند ملے. ہمارے زمانے میں، ہمارے زمانہ میں اسی پر قیاس کرو وزراء کو، اسی پر قیاس کرو جامعات کی انتظامیہ کو، اسی پر قیاس کیا جائے گا مسجد کی انتظامیہ کو. یہ کوئی شریعت نہیں ہے. 3 سال کے بعد انتظامیہ تبدیل ہو رہی ہے، 5 سال کے بعد انتظامیہ تبدیل ہو رہی ہے، 8 سال کے بعد مختلف علاقوں میں مختلف نظام ہے. یہ کوئی شریعت ہے؟ اور انتظامیہ جس شعبے کی انتظامیہ ہے وہ یہودیوں کے قانون پہ چل رہا ہے یا قرآن و سنت کے قانون پہ؟ یار مدرسہ، مسجد، قبرستان، اللہ حضل کے جتنے اوقاف کے مراحل ہیں کس قانون پہ چلتے ہیں؟ یہاں قرآن و حدیث آپ کو بتایا جاتا ہے یا یہودیوں کے قانون؟ اب تو سمجھ آئیے آپ کو. تو جو یہاں چلانے والے انتظامیہ وہ کیوں یہودیوں کے قانون کے تحت برطرف کر دی جاتی ہے؟ اور خدا کا نام لینا، میں آپ کی مسجد کی بات نہیں کر رہا. ایک تو یہاں یہ مسئلہ ہے، کوئی بات آپ ایسی کر دیں جس کا تعلق مدرسے مسجد سے، باہر جا کے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں انتظامیہ سے کوئی مسئلہ بنا ہو. اور میرے بھائی مسئلہ بنا ہوتا تو میں ان کے خلاف ہی بولتا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ انتظامیہ کے حق میں ہے یا ان کے خلاف ہیں کلمات؟ کہ جب تک وہ زندہ ہے انتظامیہ تبدیل، یہ شریعت کا قانون ہے، یہ شریعت کا. ہاں اگر ان میں کسی ایک بندے میں یا 2 میں یا 3 میں ایسی خامی آ جائے کہ شریعت کے اب یہ اس کا اہل، تو صرف اس ایک بندے کو سائڈ پہ کیا جائے گا، وہ بھی عزت کے ساتھ، وہ بھی عزت کے ساتھ.
یا ان میں سے کوئی تھک گیا نیکیاں کما کما کے؟ ان میں سے کوئی تھک گیا نیکیاں کما کما کے تو وہ خود سائیڈ پہ ہوگا، انتظامیہ بحال رہے گی. وہ کہ میں جا رہا ہوں تو ساری انتظامیہ توڑ کے جاؤں گا، یہ یہودیوں کا قانون ہوگا، یہ شریعت پہ عمل. او بھائی تو نہیں نیکیاں کما سکتا تو بقایا کو تو کمانے دینا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب تک مسجد کا مؤذن زندہ ہے اور اس میں کوئی شریعت کے خلاف کام، اور اس کا معیار کس سے پوچھنا ہوگا؟ ہم مؤذن مسجد کو نکالنے لگے ہیں، کیا شریعت تقاضا کرتی ہے کہ نہیں؟ کس سے پوچھنا پڑے گا؟ مفتی اسلام سے. مفتی ہے. ہم انتظامیہ مسجد کی چینج کرنے لگے ہیں، کس سے پوچھنا پڑے گا؟ مفتی اسلام سے. بھئی ان کا قصور کیا ہے؟ ان کے اندر کون سی خلاف شرع بات آ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ ان کو؟ شریعت کہہ رہی ہے جب تک زندہ ہے چلائیں. ہاں اگر ان میں کوئی تھک گئے تو اکیلا سائڈ پہ ہو جائے، اس کی جگہ اور بندہ آ جائے. اس کی جگہ ایک وزیر اعظم کو اتارا، سارے وزیر تو نہیں اتریں گے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کو تو وہ بھی مان رہے ہیں جو خلاف قانون چل رہے ہیں. ایک نااہل ہوا ہے نا تو صرف ایک ہی کو اتارا گیا ہے نا. اب جتنے نون لیگ کے وزیر تھے سب کو اتار دیا ہے. تو جو تھک گئے وہ خود سائڈ پہ ہو جائے، وہ خود. اسی طرح مؤذن مسجد، اسی طرح مدرس جامعات، مدرسوں میں جتنے شیوخ پڑھا رہے ہیں، بچیاں ہیں یا بچے ہیں، اسی طرح مسجد کا امام، اسی طرح مسجد کا خطیب، مسجد کا مدرس، جب تک وہ زندہ ہے اور اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اب مفتی فتویٰ لگائے یہ امامت کے قابل ہے، اس وقت تک اس کو امامت، تدریس، انتظامیہ، مؤذن، خادمیت، فلاں 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 الی وزیر اعظم، یہ سارے اوقاف کے معاملات، وزیر اعظم تک کسی کو کوئی اتار. ہاں اب اس کو رہنے نہیں دیں گے جو سرکار کی شریعت کے خلاف ہو جائے، خواہ وہ امام صاحب ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ خطیب صاحب ہی. آپ کو سمجھ آئیے میرے جملے کہاں جاتے ہیں؟ نظام مصطفیٰ ہی چلے گا. تو ہم ملک کو کہتے ہیں، اپنے آپ پہ ہم کیوں نہیں لاگو کرتے؟ اور جتنے جو کہ ہم ہیں، ہمارے گھر میں نظام مصطفیٰ ہے. ہم بادشاہ وقت کو کہتے ہیں نظام مصطفیٰ لگاؤ. میں سوال کرتا ہوں، ہمارے گھروں میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ نظام مصطفیٰ کے تحت ہے؟ ہم خود ٹھیک ہو جائیں تو نظام اکثر ٹھیک ہو جائیں گے کہ نہیں ٹھیک ہو جائیں گے؟ لیکن ہماری بدقسمتی، ہم صرف نعرے لگاتے ہیں. ہم دوسروں کو کہتے ہیں نظام مصطفیٰ لگاؤ، ہم حکومت کو کہتے ہیں نظام مصطفیٰ لے آؤ، ہمارے گھروں میں نظام مصطفیٰ کی خوشبو آتی. معاشرہ انفرادیت سے بنتا ہے. میرا گھر بھی شریعت کے مطابق، آپ کا گھر بھی شریعت کے، اگلا گھر بھی. اور زیادہ سے زیادہ عدالت ان کے پاس ہے نا. معاشرہ تو سارا سرکار کی شریعت والا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ قصور ہمارا اپنا ہے، وہ ہم ڈالتے ہیں کسی اور پہ. عدالت میں ہماری پہنچ نہیں ہے نا کہ ہم عدالت کے قانون خود تبدیل ہے. یہ حکمرانوں کا کام ہے. اپنے گھر میں تو نظام مصطفیٰ رہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بولو تو صحیح. ہم میں سے کتنوں کے گھروں میں رہ نظام مصطفیٰ میں پردہ شرعی ہوتا ہے، نظام مصطفیٰ میں کپڑے عورتوں کے شریعت والے ہوتے ہیں، نظام مصطفیٰ میں چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں، انصاف سے گھر میں جس کا قصور ہے وہی معافی مانگے. خواہ شوہر کا قصور ہے تو بیوی سے معافی مانگے. نظام مصطفیٰ تو یہ ہے. امام کا قصور ہے مقتدی سے معافی مانگے، شیخ کا قصور ہے شاگرد سے معافی مانگے. نظام مصطفیٰ یہ ہم نے لاگو کیا تو کم از کم ہاں نام ساتھ دیا کرو. کاش کے مسلمانوں کو سمجھ آ جائے، کاش کے مسلمانوں کو سمجھ آ جائے. تو میرے بھائی اسلام یہ ہے، اسلام اسلامی قانون، نظام مصطفیٰ. سادہ لفظوں میں جملہ بول دیں پورے گھنٹے کے بعد، نظام مصطفیٰ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں کسی کے ساتھ ظلم و ستم، کسی کے ساتھ زیادتی. تو جو ایسا حاکم ہو اس کو ووٹ دینے کی شریعت میں اجازت، اس کو ووٹ دینے کی شریعت میں اجازت ہے. جو ایسا حاکم ہو جو کہے قانون قانون مصطفیٰ چلے گا، جو کہے نظام نظام میں، اس کو ووٹ دینا مسلمانوں پہ فرض ہے.
اور جو اس کا غیر ہے اس کو ووٹ دینا حرام ہے، کیونکہ پھر ہم نے گناہ پہ مدد کی، پھر ہم نے ظلم پہ کیا کی ہے؟ مدد کی ہے۔ اللہ کا قرآن ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایک دوسرے کی ظلم اور زیادتی پہ مدد مت کرنا۔ ظلم اور زیادتی پہ مدد، انشاءاللہ ہماری جانیں، ہماری عزتیں، ہمارا مال، ہماری اولاد اس بندے کے ساتھ ہے جو نظام مصطفیٰ کی بات کرے گا، جو نظام مصطفیٰ کی۔ ہم دعا کو ہیں اللہ کرے کہ نون لیگ ہی اعلان کر دے، اللہ کرے کہ نون لیگ ہی اعلان کر دے کہ حکومت آئے گی تو نظام سر حکومت۔ ہم کسی کے ذاتی طور پہ دشمن، سرکار کی شریعت، سرکار مدینہ کی، آصف علی زرداری اعلان کر دے۔ ہم تو دعا کو ہیں جن کی حکومتیں آتی ہیں یہی تبدیل ہو جائیں، ہم تو یہ دعا کو ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں فتنہ ہوگا، فتور ہوگا، اپنے ذہن میں تو ایک ہی نظام ہے، نظام ہے۔ ہمیں یہ تو نہیں ہے کہ نواز شریف آئے یا زرداری آئے، جو مرضی ہے سر آنکھوں پہ، لیکن نظام کون سا ہو۔ ہم اس کے لیے ہماری عزتیں بھی حاضر، اس حاکم کے لیے ہماری جانیں بھی، اس حاکم کے لیے ہمارے مال بھی، ہماری اولاد بھی، کیونکہ ہم اس شخصیت کے لیے نہیں کر رہے، ہم تو سب کچھ قربان کر رہے ہیں نظام مصطفیٰ کی خاطر۔ اور کوشش کرو اپنے گھروں سے ابتدا کر دو، اپنے گھروں سے، اپنے گھر میں وہ چیزیں چلنے دو جو اسلامی ہیں، وہ کام ہونے دو جو اسلامی ہیں، جو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے جو وقت دیا اور بلکہ ٹائم سے زیادہ وقت دیا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی آپ کو اپنی شان نشان اجر سے نوازے، کیونکہ خاص درس تھا فاروق اعظم کی شہادت کے حوالے سے، اس لیے اپنے وقت سے زیادہ، جیسا کہ اگلے اتوار میں شاید اس سے بھی ڈبل ٹائم لگ جائے، کیونکہ اتوار بڑا خاص آ رہا ہے، 10 محرم الحرام شریف اتوار کو ہی آ رہا ہے نا۔ آپ کے ادارہ کی عظیم سالانہ عظمت آل رسول کانفرنس منعقد ہوگی، جس میں سرکار کے خون مبارک، ذریت پاک، آپ کی اولاد پاک، عطرت پاک کے مناقب اور ان کی شانیں قرآن و سنت کی روشنی میں اجاگر کی جائے گی، اور امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ اس ظالم وقت کو ووٹ دیتے ہوئے اس کو حاکم مان لیتے، آج ہمیں یہ بھی پتہ نہ ہوتا ماں کی عزت کیا ہے، آج ہمیں یہ بھی پتہ نہ ہوتا بیٹی اور بہن، پھپھو اور خالہ کی عزت کیا ہے۔ یہ سارا کرم حسین چلا رہا ہے، یہ لجپال آقا حسین کا کرم ہوا ہے امت میں کہ آج ہمیں پتہ ہے یہ ماں ہے، اس کی عزت یہ ہے۔ وہ ظالم تو ساری عزتیں پامال کرنے پہ تلا ہوا تھا، کہا تجھے ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ تو ظالم ہے، تو نظام مصطفیٰ کا دشمن ہے، ہم تجھے ووٹ ہے۔ معلومہ جو حسینی ہوگا، جو نظام مصطفیٰ کی بات نہیں کرتا، وہ اس کو ووٹ بھی۔ امام حسین کی سیرت کی، اللہ مجھے آپ سب کو دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاة